حاضرین، سیاست اور صحافت اس کی جوڑی بڑی اچھی ہے اور بڑی خوبصورت جوڑی ہے. اللہ اس جوڑی کو سلامت رکھے. اصل میں اب سیاست میں وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جن کی زندگی میں کوئی جوڑی ہی نہیں ہے، تو دعا ایسی کریں کہ انہیں بھی جوڑی نصیب ہو جائے. تو بنا جوڑی والے جب جوڑ کی بات کرتے ہیں تو نہ جوڑی ہی ملتی ہے، نہ ان کو چڑھنے کو گھوڑی ملتی ہے. لیکن صحافت کی جوڑی سلامت رہے. اصل سیاست چناؤ لڑتی ہے اور صحافت اسے آئینہ دکھاتی ہے. مگر اگر الٹا ہو جائے کہ صحافت چناؤ لڑے تو سیاست اس پہ پتھر مارا کرتی ہے. پھر صحافت کے آئینے سیاست کے پتھروں سے چور ہو جایا کرتے ہیں. اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ زخمی صحافت اور خون آلود جرنلزم میں سے کچھ صحافیوں کو چن کر لانا پڑتا ہے کہ تم آؤ اور اپنی ہی برادری کے زخموں پہ کچھ مرہم رکھ دو، کچھ دوا رکھ دو، کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ اب بہت زیادہ محتاج ہمدرد اور انسانیت ہو چکا ہے. یہ آہ اور واہ کہ جو دو بڑے حسین جملے ہیں جو ہم لوگ مشاعروں میں استعمال کرتے ہیں. ویسے اللہ نے اب داڑھی ٹوپی رکھنے والوں کے لیے سہولت کر دی ہے کہ وہ اب فلمی اداکاراؤں کی ڈانس اور گانے تو نہیں سن سکتے، مشاعروں میں شبینہ ادیب کو سن کر اللہ کا شکر ادا کر لیا کرتے ہیں. اور وہاں جس تم تراق سے داد و تحسین سے نوازتے ہیں شاعرہ کو کہ مجھے لگتا ہے کہ فقیہ نے شاید کوئی نئی اجتہاد کے ذریعے سے اجازت مرحمت فرما دی ہے کہ وہاں حرام ہے، یہاں شاید حلال ہے. امید کہ آئندہ میرے ان لطیف اشاروں کا آپ خیال رکھیں گے. سامعین، سیاست اور صحافت کی جو آہ اور واہ کے رشتے ہیں یہ اصل میں صحافیوں کا کام نہیں ہے. صحافی اور صحافت ایک بہت ہی قیمتی پیشہ اور بڑی اہم ذمہ داری ہے جس کو اس ملک میں تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں سے اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے جو تحریکیں چلی تھیں وہ تحریکیں واٹس ایپ اور فیس بک اور ٹویٹر پہ نہیں چلی تھی. لیکن آپ یقین مانیے اگر لوگ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ نہ واٹس ایپ ہے، نہ فیس بک، نہ ٹیلی گرام، نہ ٹویٹر، کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم نہیں ہے. پھر بھی 150 کروڑ فالوور ہیں. وہ شخصیت دنیا میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں کہ جن کے فالوورز کسی پلیٹ فارم کے محتاج نہیں ہیں. آج بھی انسان اگر صاحب کردار ہو جائے تو سوشل میڈیا اس دور میں ابھری ہوئی ایک عارضی چیز ہے. وہ نہ مستقل اس کی تاریخ ہے، نہ مستقبل میں اس کی بہت زیادہ ضرورتیں باقی رہیں گی، ایسا ہم کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. اب لیٹسٹ ٹیکنالوجیز جو روزانہ صبح تیار ہو کر مارکیٹ میں آ رہی ہیں ان کے سامنے ایسا لگتا ہے کہ پرانی چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے جا رہی ہیں اور نئی چیزیں اپ ڈیٹڈ ہوتے جا رہی ہیں. ہمارا ملک اسی راستے پر چل پڑا ہے کہ جہاں سے آؤٹ ڈیٹ اور اپ ڈیٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ان حالات میں ہمارے جو پترکار اور جرنلسٹ حضرات ہیں وہ اپنے اس عظیم فریضے کو نبھائیں گے جس عظیم فریضے کو اس ملک میں آزادی کی تحریک اور لڑائی لڑتے ہوئے مولانا آزاد نے نبھایا تھا. اور مولانا آزاد کی صحافت اور مولانا آزاد کے قلم سے نکلے ہوئے ایک ایک حرف کو جو تاریخ کی ایک امانت سمجھی جاتی ہے اور جسے آج بھی پڑھنے والے لوگ اش اش کرتے ہیں، یہ وہ صحافی تھے کہ جن کے اخبارات آف سیٹ پرنٹنگ پریس میں اور بہت ڈیجیٹل اسٹائل میں تو نہیں چھپا کرتے تھے، 3D اور 4D تو نہیں ہوا کرتی تھی، لیتو آف سیٹ میں چھپنے والے وہ اخبارات، مگر اس کے پڑھنے والے لوگ اتنے جاندار ہوا کرتے تھے کہ اس سے ایک انقلاب وجود میں آیا کرتا تھا، ایک تحریک وجود میں آیا کرتی تھی. آج آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارا پڑھنے کا مزاج کم کیوں ہو رہا ہے؟ معاف کیجیے گا، شاید ہم مٹیریل صحیح سے نہیں دے پا رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں
کہ ان حالات میں جو چیلنجز ہیں وہ سب سے بڑی چیلنج یہ ہے کہ ہمارے آنے والی نسل، ہماری آنے والی جنریشن، اس کا فیوچر سیف کیسے ہوگا. اور جنریشن اسی وقت ٹھیک رہ سکتی ہے جب ہندوستان کا موڈ ٹھیک رہے، جب بھارت کی آب و ہوا ٹھیک رہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت بھارت کے ناگرک اپنی ذمہ داریوں کو جس طرح پہلے سے نبھائے ہیں، شاید آج کی تاریخوں میں اس سے زیادہ نبھانے کو تیار رہیں، یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو. اس دیش کی رکشا ہم نے پہلے بھی کیا ہے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. زندگی اور موت اپنی جگہ ہے، ملک کی محبت ہمارے سینوں میں محفوظ رہے گی انشاءاللہ.